فتح کرنے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت کہ سلطان نے سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے میرے مالک میرا دامن خالی ہے، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، مگر تیرے ولی کامل کا جبہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اسلام کے لشکر کو فتح یاب کر دے۔ تاریخ کہتی ہے ابھی مناجات کر رہے تھے، لشکر اسلام کے کمانڈر ان چیف نے آ کر کہا اے بادشاہ سلامت، سجدے سے سر اٹھاؤ، شکست فتح میں تبدیل ہو چکی ہے اور ہم نے سومناتھ کے مندر پر اسلام کے جھنڈے بھی لہرا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول۔ اب اگلی بات پہ توجہ کرنا، جب جگہ فتح ہو گئی تو سلطان محمود ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور آپ کی دعا سے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ سلطان کی بات سن کر اللہ کے ولی کامل نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا سلطان تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ باندھ کی عرض کرتا ہے حضور کیا غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، ہاتھ چھوڑ کے معذرت خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ کے ولی نے پھر سلطان کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا تم نے میرے کرتے کو صرف سومناتھ کے مندر کی فتح تک محدود رکھا ہے، خدا کی قسم میں اپنے رب سے یہ بات منوا چکا تھا، اے سلطان اگر میرا جبہ لے کر تو پوری روح زمین پر جہاد کا اعلان کر دیتا اور سارے عالم کفر سے ٹکر لے لیتا تو مجھے امید ہے کہ اس چولے کے وسیلے سے اللہ تجھے ساری روح زمین کی حکومت عطا کر دیتا۔ نوجوانان ملت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 313 مجاہد بدر کے میدان کے اندر اترتے ہیں تو کفار کا نقشہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، بڑے بڑے بہادروں کے سر قلم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج اس محفل کے اندر سامعین محترم واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ کوئی اور بات کرنے کا وقت ہے، میرا دل اس وقت خون کی آنسو رو رہا ہے، مجھے وہ مظلوم کی چیخیں اور فریادیں سنائی دے رہی ہیں۔ آج ہم حکومت پاکستان اور خاص طور پر اپنی فوج کی آرمی چیف جناب محترم جنرل حافظ عاصم منیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں خدا کے لیے اے عاصم منیر جہاد کا اعلان کر، پاکستان کا ہر غیرت مند جوان بچہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے لیے اپنا خون بہانے کا عہد کرتا ہے۔ یارو موت تو آنی ہے، لیکن وہ کیسی موت ہوگی جس کے بارے میں جب حضرت علی اور مرتضیٰ میدان کے اندر اترتے ہیں اعلان کرتے ہیں مجاہدین اسلام کود پڑو میدان کے اندر، تلواروں کے اندر گھس جاؤ، اپنی جان کی بازی لگا دو۔ فرماتے خدا کی قسم میں نے آمنہ کے لال کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بستر کی موت بیک وقت 1000 مرتبہ تلوار مار دینے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب میدان جہاد کے اندر اسلام کے مجاہد کا سر قلم ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں اترتا ہے، اللہ جنت کی حوریں اسے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ سامعین محترم اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ بیت المقدس تیری آزادی کے لیے قربان کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، نعرہ ختم نبوت، زندہ اللہ زندہ اللہ۔ تھک کے تو بیٹھے ہو سو میں چپ کر گیا، سبحان اللہ۔ بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم ایک بات کر کے بات ختم کر دوں گا، ولیوں کو شان کس نے دی؟ اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ولیوں کو شان کس نے دی؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے، ولیوں کو شان کس نے دی؟ اللہ نے دی۔
اور جو آج بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں کے لیے پڑھتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ اپنی عاقبت کو سنوارو. جو آیتیں اللہ نے بتوں کے لیے نازل فرمائی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے لیے پڑھنا علم نہیں جہالت ہے. اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے افسوس ہے تم پر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو سن بھی نہیں سکتے. اور یہ فکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے لیے بولا تھا. مفسرین فرماتے تیسرے سپارے کی تفسیر ہے تلک رسول کی. مفسرین فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے سجدہ نہ کیا تو نمرود نے کہا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا میرے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. ہمارا سجدہ بھی صرف اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. صرف اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں, کسی غیر کے سامنے سارے. فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. اس نے کہا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. میرا اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے. اس نے 2 قیدی بلوائے, ایک کو قتل کر دیا دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا اے ابراہیم اب تو مجھے خدا مان, میں نے موت بھی دی ہے حیات بھی دی ہے. حالانکہ موت دینا تو روح قبض کرنے کا نام ہے, زندگی دینا تو ابتدا سے پیدا کرنے کا نام ہے. تو آپ نے دوسری حجت قائم فرمائی قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. भाई